عبدالعزیز رحمہ اللہ، آپ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں لوگوں نے بڑی فتوحات کو دیکھا، لوگوں نے دیکھا بڑی دور دور تک اسلام کا پرچم لہرایا گیا، بڑی دور دور تک اللہ کی توحید کا اعلان کیا گیا، بڑی دور تک لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ وہاں پہ چلتے چلتے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ایک لشکر نے سمرقند کے اوپر حملہ کیا، وہاں پہ جا کے اپنا قبضہ کر لیا۔ جب وہاں پہ قبضہ ہو گیا، وہاں کے ایک عیسائی پادری نے ایک خط لکھا جو حاکم وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ خط لے کے سمرقند سے قاصد چلا، مدینہ منورہ میں آ گیا۔ مدینہ منورہ میں دیکھتا ہے لوگ جمع ہے، بڑی عالی شان عمارت ہے، وہاں پہ لوگوں کا بڑا جھرمٹ ہے۔ اس نے لوگوں کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا ہو سکتا یہ حاکم وقت کی رہائش گاہ ہو۔ آگے کہنے لگا یہ حاکم وقت کا محل ہے۔ لوگوں نے کہا تجھے نہیں پتا یہ مسجد ہے، تو نماز نہیں پڑھتا؟ وہ کہنے لگا میں نماز نہیں پڑھتا، میں تو اہل سمرقند کے مذہب کا قائل ہوں، میں نے وہاں پہ جو عیسائی دین ہے اس کو اپنایا ہوا ہے۔ لوگوں کو کہنے لگا میں نے حاکم وقت کو ملنا ہے، حاکم وقت کا پتہ بتایا جائے۔ لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر کا پتہ بتایا۔ یہ چلتا چلتا ایک گھر میں آیا، دیکھتا کیا ایک شخص دیوار کے اوپر چڑھ کے دیوار کی لپائی کر رہا ہے، گارے کے ساتھ دیوار کی لپائی کر رہا ہے، اور ایک عورت ہے وہ گارا بناتی بھی ہے اور گارا اٹھا کے اس کو دیتی بھی ہے۔ یہ دیکھ کے وہ جو خط لے کے آیا قاصد تھا، پیغمبر تھا، وہ دیکھ کے پریشان ہوا، یہ امیر وقت کا گھر ہے۔ اس نے دیکھا، وہ دیکھ کے نکلا، پھر مسجد میں آیا، کہنے لگا میں نے آپ کو کسی غریب کے گھر کا نہیں پتہ پوچھا، میں نے امیر وقت کے گھر کا پتہ پوچھا، اگر آپ کو پتہ ہے تو بتاؤ کہاں پہ امیر وقت کا گھر؟ وہ کہنے لگے اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو، وہی ہمارے امیر کا گھر ہے۔ وہ پھر نا امید سا ہو کے، مایوس سا ہو کے چلتا چلتا پھر اسی گھر میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد وہی شخص دروازے سے نمودار ہوا جو پہلے گھر کی لپائی کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اہل سمرقند کی طرف سے قاصد آیا ہوں اور امیر وقت کی طرف میں آیا ہوں، اور یہ خط لے کے آیا ہوں۔ وہاں کے پادری نے یہ خط میں لکھا اے امیر وقت، اے وقت کے حکمران، آپ نے جو لشکر بھیجا ہے اس لشکر نے نہ تو ہمیں اسلام قبول کرنے کا موقع دیا، نہ اس نے 3 دن ہمیں سوچ و بچار کا موقع دیا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی شرط و شرائط رکھی، بلکہ ہمارے اوپر قبضہ کر کے، ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا، یہ ناجائز ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ خط دیکھا، دیکھ کے خط کی پچھلی سائڈ پہ لکھا کہ ان کے لیے ایک قاضی کو مقرر کیا جائے اور قاضی کی عدالت میں ان کا فیصلہ رکھا جائے۔ جب قاضی وقت مقرر کیا گیا، یہ خط لے کے واپس وہ امیر لشکر کے پاس گیا، اس نے قاضی کو مقرر کیا، عدالت لگائی گئی، عدالت میں ایک قاضی کو مقرر کیا۔ قاضی کیا دیکھتا ہے، اس نے کیا کیا، اس قاضی کو یہ اعلان کیا کہ قاضی صاحب آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ قاضی نے امیر لشکر کو بلایا اور عیسائیوں کے پادری کو بلایا، ان دونوں کے درمیان بات چیت، تو ان دونوں کا مقدمہ سنا، اور قاضی اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمانوں نے یہ جو بات ہے غلط کی ہے، ان کا حق تھا کہ 3 دن پہلے ان کو اطلاع دی جاتی، حملے کا، لڑائی کا، جنگ کا کہا جاتا، نہیں تو ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی، یا ان کے درمیان کوئی شرط و شرائط جزیہ لیا جاتا۔ حضرات قاضی نے کہا آپ نے غلط کیا، اتنی بات کی۔ اس کے بعد قاضی نے کیا کہا، قاضی نے کہا تمام مسلمان سمرقند علاقہ سے نکل جائیں، کوئی بھی مسلمان سمرقند میں موجود نہ رہے۔ سارے مسلمان سمرقند سے نکل گئے۔ شام کا وقت ہے، لوگوں نے دیکھا سمرقند کے اندر آوارہ کتوں کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ سارے جو عیسائی تھے پریشان ہو گئے کہ یہ جو تھے
ایک اپنے قاضی کی ایک بات پہ سارے لوگ نکل کے چلے گئے۔ حضرات یہ چند گھنٹے بھی مسلمانوں کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے، انہوں نے اسلام قبول کیا، عیسائی کے ہاتھ میں اسلام قبول کر کے اس لوگوں کو، اس لشکر کو دوبارہ سمرقند میں لے کے آئے، اور اس کے بعد کافی عرصہ تک یہ سمرقند جو علاقہ ہے مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ یہ سارے مسلمان کیوں ہوئے؟ کیونکہ مسلمانوں کا طریقہ کار دیکھ کے کہ انہوں نے اپنے امیر وقت کی بات کو مان لیا، قاضی کی بات کو مان لیا، اور قاضی نے جب عدالت میں امیر لشکر کو آواز دی، امیر کہہ کے نہیں بلایا، اس کو کسی لقب سے نہیں بلکہ کتیبہ اس کا نام لے کر بلایا۔ اسلامی ریاست میں ایسا انصاف کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ان کا انصاف دے کے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ واقعہ دیکھنے کے لیے محمد علی طنطاوی کی کتاب قصص من امہ کے اندر 411 نمبر صفحہ کے اوپر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔